السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے؟ یہ سوال بارہا پوچھا جا رہا ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ حدیث اور سنت دونوں مترادف ہیں، ان دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حدیث اور سنت میں فرق ہے، تو کس کس اعتبار سے فرق ہے وہ ہم آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ پہلا فرق ہے لغوی اعتبار سے۔ لغت میں حدیث بات کو، قول کو، خبر کو اور نئے واقعے کو حدیث کہا جاتا ہے، حادثہ سے یہ لفظ نکلا ہے، جبکہ سنت کا لفظ سنہ یا سنو سے نکلا ہے۔ لسان العرب میں اس کا معنی ہے پے در پہ ایک دوسرے کے پیچھے چلنا، اور سنت کا معنی عادت بھی ہے، راہ بھی ہے، طریقہ یا ایسا راستہ جس پر بار بار چلا جائے۔ رواج کو بھی سنت کہہ دیا جاتا ہے۔ تو لغوی اعتبار سے ان دونوں میں فرق ہوا، معنی کا بھی فرق ہے، اصطلاحی اعتبار سے بھی فرق ہے۔ حدیث میں چار چیزیں بیان ہوتی ہیں: حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر یعنی جس کام کو آپ نے برقرار رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات یعنی آپ کے ذاتی حالات۔ ان چاروں چیزوں کے مجموعے کو حدیث کہا جاتا ہے، جبکہ سنت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو کہا جاتا ہے، اور عمل بھی وہ جس پر آپ نے ہمیشگی اختیار فرمائی ہو۔ اسی طرح حدیث کا تعلق منہ سے ہے، حدیث منہ سے ادا ہو کر منتقل ہوتی ہے، جبکہ سنت معمولات زندگی کی صورت میں منتقل ہوتی ہے۔ اور اسی طرح حدیث صرف الفاظ ہیں، جبکہ سنت الفاظ کا عملی نمونہ ہے۔ اور ایک فرق یہ ہے کہ سنت دائمی عمل کو کہتے ہیں۔ ثبوت سنت کے لیے اس عمل پر مواظبت یعنی ہمیشگی ضروری ہے، جبکہ صرف فعل سے دوام اور عمل کا سنت ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ مثلا بخاری شریف کی 5213 نمبر حدیث ہے، جس میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پیا۔ اسی طرح بخاری شریف کی 221 نمبر حدیث ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ وہ کسی مجبوری کی بنا پر تھا، لیکن وہ حدیث میں منقول ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی روایت 376 میں درج ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتوں سمیت نماز پڑھی۔ اسی طرح بخاری شریف کی 489 نمبر حدیث میں منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی حضرت زینب کی بیٹی امامہ بنت ابی العاص کو گردن پر بٹھا کر نماز پڑھی، اور استمرار کا صیغہ ہے کہ اکثر آپ ایسے نماز پڑھا کرتے تھے کہ وہ آپ کی گردن پر بیٹھ جایا کرتی تھیں۔ تو یہ حدیث سے تو ثابت ہے، کھڑے ہو کر پانی پینا، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، جوتے پہن کر نماز پڑھنا، بچے کو گردن پر بٹھا کر نماز پڑھنا، لیکن یہ سنت نہیں ہے۔ گویا سنت دائمی عمل ہے، اور یہ کبھی کبھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا وہ سنت نہیں کہلائے گا، وہ حدیث ہے۔ اسی طرح حدیث صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، عمل کو کہہ سکتے ہیں۔ دینی اصطلاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور عمل کو ہی حدیث کہہ سکتے ہیں، جبکہ سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور خلفائے راشدین کے عمل کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ خلفائے راشدین کے عمل کو بھی سنت کہا جا سکتا ہے، گویا سنت کے اندر عموم ہے۔ خلفائے راشدین کا عمل بھی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی سنت ہے، جبکہ حدیث صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، عمل کو کہہ سکتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میرے بعد میرے خلفائے راشدین جو کہ ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو بھی لازم پکڑنا۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 42۔ اور یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کے عمل کو سنت کیوں فرمایا؟ ملا علی قاری اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین نے اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سنت پر عمل کیا تھا، اور ان کی طرف سنت کی نسبت یا تو اس لیے ہوئی کہ انہوں نے اس پر عمل کیا، یا اس لیے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہی استنباط کر کے اس کو اختیار کیا، یعنی آپ کی سنت سے استنباط کر کے ہی اس عمل کو اختیار کیا تھا۔ یہ مرکات جلد نمبر 1 اور پیج نمبر 30 میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے۔ اسی طرح حدیث اور سنت میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ سنت جو ہے وہ بدعت کے مقابلے میں آتا ہے۔ سنت کا لفظ سنت بدعت کے مقابلے میں ہے، جبکہ حدیث بدعت کے مقابلے میں نہیں ہے۔ حدیث صرف قول، فعل اور عمل کا نام ہے، لیکن سنت بدعت کے مقابلے میں آتا ہے، یعنی دین میں زیادتی اور بدعت پیدا نہ کرنا سنت کہلاتا ہے۔ سنت بدعت کی ضد ہے، گویا سنت بدعت کی ضد ہے، اس لیے دین میں عدم زیادتی اور عدم بدعت، زیادتی نہ کرنا اور بدعت پیدا نہ کرنا، یہ سنت کہلاتا ہے۔
حدیث نہیں کہلاتا۔ اسی لیے تاریخ دمشق جلد 35 پیج 183 میں عبد الرحمن بن مہدی کا قول مشہور ہے اور یہ سوال پوچھا بھی جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سفیان ثوری صرف حدیث کے امام ہیں، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ صرف سنت کے امام ہیں، جبکہ امام مالک سنت اور حدیث دونوں کے امام ہیں۔ اس قول کے پیچھے منشا یہ ہے کہ ایک شخص ایک وقت میں ممکن ہے کہ وہ محدث ہو لیکن وہ بدعتی بھی ہو سکتا ہے، جبکہ جو سنت کا امام ہوگا وہ بدعتی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سنت اور حدیث دونوں کے امام تھے۔ یہ سوال پوچھا بھی جاتا ہے کہ سنت اور حدیث دونوں کے امام کون تھے۔ اگلا فرق ہم بیان کرنے لگے ہیں۔ حدیث کے بارے میں صحیح، حسن، ضعیف وغیرہ کا حکم لگایا جاتا ہے، لیکن سنت کو ضعیف وغیرہ نہیں کہا جا سکتا، سنت ہمیشہ صحیح ہوتی ہے۔ اور ایک فرق یہ بھی ہے کہ حدیث ہر قول فعل عمل جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو وہ حدیث کہلاتا ہے۔ ہر حدیث کا متواتر ہونا لازم نہیں، حدیث کبھی حسن ہوگی، کبھی صحیح ہوگی، کبھی خبر واحد ہوگی، کبھی عزیز ہوگی، جبکہ سنت صرف وہ عمل کہلاتا ہے جو تواتر سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچا ہو، کہ پہلے وہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، پھر صحابہ نے، پھر تابعین نے، اور چلتے چلتے وہ سلسلہ ہم تک پہنچ گیا ہو۔ اس لیے اس عمل کا روایت باللفظ، وہ عمل جس روایت سے اگر ہمیں پہنچا بھی ہے تو اس روایت کا متواتر ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ جو تواتر کے ساتھ عمل ہم تک پہنچ گیا اس عمل کے بارے میں الفاظ کا متواتر ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ گویا ہر حدیث متواتر نہیں ہوتی، ہر سنت متواتر ہوتی ہے۔ اور ایک فرق یہ ہے کہ ہر حدیث قابل عمل یا قابل اتباع نہیں ہوتی، جیسے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، کھڑے ہو کر پانی پینا، جوتے پہن کر نماز پڑھنا، یہ ہمارے لیے قابل اتباع نہیں ہے، بلکہ عمل کرنا ہمارے لیے درست نہیں ہے، جبکہ ہر سنت قابل اتباع ہوتی ہے۔ اور ایک فرق یہ بھی ہے کہ سنت کی حیثیت قرآن کے بعد بذات خود ماخذ شریعت کی ہے، دوسرا ماخذ شریعت ہے حدیث سنت، جبکہ حدیث ماخذ شریعت نہیں ہے، کیونکہ حدیث صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل عمل کو الفاظ کی صورت میں ہم تک پہنچانے کا نام ہے، جبکہ سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی نمونے قرآن کی تشریح کا نام ہے۔ اس لیے سنت ماخذ شریعت ہے، حدیث ماخذ شریعت نہیں۔ اور اسی طرح ایک فرق یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ سنت جو ہے اجتماعی طور پر ایک جماعت سے دوسری جماعت تک یا ایک عہد کی نسل سے دوسری عہد کی نسل تک یوں چلتے چلتے ہم تک پہنچتی ہے، جبکہ حدیث انفرادی طور پر ہوتی ہے۔ عموماً ایک شخص حدیث کو بیان کرتا ہے، اس سے دوسرا شخص سنتا ہے، وہ پھر اگلے شخص کو بیان کرتا ہے، یعنی حدیث انفرادی حیثیت سے ہم تک پہنچی ہے۔ بعد میں اگرچہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لیکن ان کتابوں کے مصنفین تک حدیثیں انفرادی طور پر شخصاً پہنچی ہیں، جبکہ سنت اجتماعاً اور جماعت کے طور پر پہنچی ہے۔ ایک جماعت، ایک دور کے لوگ اگلے دور کے لوگوں کو منتقل کرتے رہے، تو اس لیے حدیث میں خطا کا امکان ممکن ہوتا ہے۔ اسی لیے بعد میں بعض حدیثوں کے بارے میں تحقیق ہوئی کہ وہ ضعیف ہے، اس وقت کے مصنف کے نزدیک وہ صحیح تھی، تو اس میں خطا کا امکان ہوتا ہے، لیکن سنت میں خطا کا امکان نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اجتماعی طور پر جماعت در جماعت ہم تک پہنچتی ہے۔ تو یہ حدیث اور سنت کے اندر چند فرق تھے جو ہم نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔